ہے، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الہرا اردو اسکول بھساور سے عفیفہ مریم محسن خان۔ میرا نام عفیفہ مریم محسن خان ہے۔ میں جماعت ششم الہرا اردو پرائمری اسکول بھساول ضلع جلگاؤں کی طالبہ ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو تمام کی کائنات کا در تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام اس مقدس ہستی پر جسے اللہ نے اپنے دین کو تمام زمین پر جاری ساری و نافذ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، جنہیں ہم اور تمام کائنات پیارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ قابل احترام مہمانان خصوصی اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ الارض للہ والحکم للہ، یعنی زمین اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا۔ اس زمین عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ محترم حاضرین، دین ایک تزیین حیات کو کہتے ہیں اور یہ نظام حیات اپنی ایک تہذیب اپنا شعار رکھتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اب یہ قیامت تک کے لیے زمین پر پھیلے تمام انسانوں کے لیے فائنل ٹیسٹمنٹ ہے۔ عزیزان گرامی، جب انفرادی برائیاں قائد تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو اجتماعی برائیاں وجود میں آتی ہے، اور جب یہ اجتماعی برائیاں عروج پاتی ہے تو ایک نظام، ایک کلچر اور ایک تہذیب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے ہم نظام باطنہ اور نظام تاغوت کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اعلان نبوت سے قبل جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں جاتے تو ان تمام برائیوں اور خباثتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور بے چین ہو جاتے۔ کوئی برائی ایسی بچی نہ تھی کہ جس نے عروج نہ پایا ہو۔ بے حیائی عروج پر تھی، بے پردگی عروج پر تھی، سود خوری عروج پر تھی، ڈاکہ زنی عروج پر تھی، انسانوں کو غلام بنانے کی روایت عروج پر تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم عروج پر تھی، شراب اور شباب کی عادتیں عروج پر تھی، قتل و غارت بھیڑی عروج پر تھی۔ گویا کہ ہر طرف ظلم و ستم کا طوفان بدتمیز برپا تھا۔ معزز سامعین، کس برائی کو پہلے ختم کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کیا لاہے عمل اختیار کیا جائے، اسی بے چینی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غار ہرا چلے جاتے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ملے۔ مگر دوستو، یہ تو صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تمام برائیوں اور خباثتوں کا مرکزی نقطہ انسان کو ذات کا نظام اور اس کی فہمی حقیقت ہے، جسے شرک اور کفر کہتے ہیں۔ محترم حضرات، آخرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا۔ آخرکار اللہ نے اپنے حبیب کو راستہ دکھا دیا اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اس کفریہ اور شرکیہ نظام باطلہ کی طلسم پر ایک کارن زر لگاؤ۔ لہٰذا